السلام علیکم۔ ملک میں بہت بڑی سیاسی گرما گرمی ہے۔ گرما گرمی کا آغاز تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اسلام آباد کی طرف مارچ کے آغاز کے ساتھ کیا گیا، لیکن وہ گرما گرمی جو اقتدار کی کرسی تک، وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے ہے، اس میں نہ جانے کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب مسلسل جذباتی طور پر آگے ہیں اور کھلاڑی مسلسل اس کو کیچ کر رہے ہیں۔ پتوں کے گیم میں اقتدار کے حصول کے لیے زرداری اور شہباز شریف آئے، وزارت عظمیٰ کے لیے یا تو بلاول کا نام یا شہباز شریف کا پکا اعلان۔ لیکن اگر مار کھانی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کے انصار الاسلام جو ان کی ایک ونگ ہے، ان کو آگے لانے کے لیے مشورے دینا، اور جب انصار الاسلام والے اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجس پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میڈیا کی اور ٹی وی اسکرین کی زینت بنی ہوئی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ریئیکشن ہے، اس کے کچھ ایم این ایز بھی گرفتار ہوئے ہیں، جن کے لیے ابھی شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ کا ممبر گرفتار نہیں ہوا۔ مولانا صلاح الدین صاحب ہیں یا کوئی جمال الدین صاحب ہیں یا کوئی اور، وہ اپنی خوشی سے اور اپنی کمپنی کی مشہوری کی خاطر تھانے پر پہنچے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کی خاطر۔ یہ الفاظ ہیں، یہ خیالات ہیں شیخ رشید صاحب کے، جو ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، جبکہ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ انصار الاسلام جو جے یو آئی کی ایک ونگ ہے، جس کو وہ جتھے کا نام دے رہا ہے، اس کے کچھ کارکنان یا رہنما وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں، وہ کسٹڈی میں رہیں گے۔ اگر کوئی اور بھی اسلام آباد کی طرف موو کرنے کی کوشش کرے گا، قانون ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کرے گا، ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا اور کسی کو اسلام آباد پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ خیالات ہیں ابھی شیخ رشید کے پریس کانفرنس کے۔ کیا واقعتاً جے یو آئی کے کارکن انصار الاسلام، جس کو جتھا کہتے ہیں، وہ اسلام آباد تک پہنچتے ہیں یا حکومت وقت ان کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے؟ یہ تو فیصلہ وقت کو ہی کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ کہ مولانا جمال الدین صاحب اور صلاح الدین صاحب ابھی رہا ہو چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں۔ ان کا باضابطہ طور پہ اعلان شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں کر چکے ہیں۔ انصار اسلام کے رہنما اور کارکن وہ جیل میں ہیں، شاید ان کو کچھ اور وقت کے لیے جیل میں رہنا پڑے۔ اور پورے ملک میں جے یو آئی کا اب تک تو جو ریئیکشن ہے، پورا ملک بلاک ہو چکا ہے، اکثر و بیشتر روڈ راستے بلاک ہو چکے ہیں، اور جے یو آئی کے کارکنوں میں بہت بڑی گرما گرمی پائی جا رہی ہے، شدید غم اور غصہ ہے۔ اور ماضی قریب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی نے اتنا جذباتی نہیں دیکھا جتنا وہ آج جذباتی ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان جتنے جذباتی ہوں گے، اتنا فائدہ ان کے ظاہری اتحادی اور اصلی حریف زرداری صاحب، ظاہری اتحادی اور اصلی حریف مخالفین شہباز شریف صاحب یا دیگر، ان کو فائدہ ہوگا۔ وہ یقینی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس جذبات اور جے یو آئی کے شدید ریئیکشن جتنا شدت اختیار کرے گا، وہ اس کو اتنی آسانی کے ساتھ کیچ کریں گے۔ سو بہرحال بڑی جنگ ہے، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہماری چھوٹے منہ سے چھوٹی بات کہ جے یو آئی کو ان حالات میں بہت عقل اور فہم سے کام لینا ہے اور جوش میں آ کر ہوش کو کھونا نہیں ہے۔ اگر ہوش کو جتنا کھو جائیں گے تو اتنا ہی ان کے مخالفین جو ظاہر میں مخالف ہیں یا جو دوستوں کے روپ میں بیسیکلی وہ دشمن ہیں، وہ سب فائدہ ہی اٹھائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی صرف جذباتی ہو کر ان کے لیے استعمال ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کو نو ڈاؤٹ کہ ان کے خلاف ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم رائے نہیں دے رہے، لیکن ایک ضرور ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ سارے حالات کو صبر، تحمل، بردباری، برداشت، عقل اور فہم جس کا استعمال مولانا فضل الرحمان ماضی میں اکثر و بیشتر کرتے رہے ہیں، آج وقت جب ان کے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے تو مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے
کو ایسے جذباتی ماحول میں ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو جذباتی بنانے کے لیے ایک سازش بنائی گئی ہو تاکہ وہ جذباتی ہوں، اور جذبات میں اکثر و بیشتر فیصلے غلطی ہوتے ہیں. تو اس لیے ان تمام آپشنز جو ان کے خلاف سازش کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں سامنے رکھ کر، یقیناً وہ سامنے رکھتے بھی ہوگے، لیکن ہم بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان حالات میں صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ ہوش، عقل اور فہم کے فیصلوں سے ہی جے یو آئی کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ قیمت جے یو آئی چکا ہے اور زیادہ فائدے زرداری اور شہباز شریف صاحب پائیں. یہ کوئی فائدہ مند سودا نہیں ہے. اس لیے سودا وہ ہونی چاہیے کہ جتنی جس کی محنت ہو فائدہ اس کو اتنا ہی ہونا چاہیے. اور جذباتی ماحول میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت بہت بڑی قربانی دے سکتی ہے، لیکن فائدہ زیادہ زرداری صاحب اور شہباز شریف کو ہونا ہے، جو اس مشکل گھڑی میں ڈرامے بازی والے بیان بازی کے سوا اور زیادہ آگے نہیں آ سکتے. جتنی ٹکراؤ کے موڈ میں جے یو ہے وہ موڈ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب نہیں بنا سکتے. اس لیے جب کہ اقتدار کا شوق اور وزارت عظمیٰ کی جو بڑی امید ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہیں، اور بلاول بھٹو سیکنڈ میں، مولانا فضل الرحمان کا اس منصب کے لیے نام تک نہیں ہے. تو جب فائدہ زیادہ آپ کے اور ساتھی لیں، ان کے لیے موقع ہو، اور قربانی زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی دے، یہ مہنگا سودا ہے اور ایسا سودے عقل مند اور فہمیدہ لوگ نہیں کرتے. یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑی فہمیدہ سنجیدہ سیاستدان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بھلے وقتی طور پر وہ جذباتی ریئیکشن دے، لیکن یقینی طور پر وہ فہمیدہ انداز میں جس طرح ماضی میں فیصلے کرتے رہے ہیں وہ آئندہ کے لیے بھی فہمیدہ ہی فیصلے کریں گے. میرے خیال میں جے یو آئی کی حال اور مستقبل کے لیے یہی بہتر ہوگا. بصورت دیگر جے یو آئی کو بہت کچھ کھونا پڑے گا اور فائدہ ان کے ظاہری دوست اور اندرونی دشمنوں کو زیادہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی کہ مولانا جمال الدین اور صلاح الدین رہا ہو چکے ہیں، انصار الاسلام والے اندر ہیں، شاید کچھ دنوں کے لیے ان کو اندر ہونا پڑے. ملک بھر کے قومی شاہراہیں بلاک ہو چکی ہیں. جے یو آئی کے کارکنان میں شدید غم اور غصہ ہے، اور اب تک حکومت وقت یعنی کہ عمران سرکار بھی کسی نرمی کے موڈ میں نہیں ہے. ہاں، بلاول بھٹو زرداری کچھ ملے جلے جذباتی جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اس قسم کے بیانات تو دے رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جن میں ابھی جیالے بہت کم رہ گئے ہیں، سو سندھی میں کہتے ہیں بدت پلل، سو بریانی پہ چلنے والے لوگ اس مشکل گھڑی میں نہیں آئیں گے. اس مشکل حالات میں جے یو آئی کے کارکنوں کو ہی قربانی دینا پڑے گا. یہ جے یو آئی والے خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اور شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی سیاست تو سب کے سامنے ہے. میاں صاحب بڑے جو ہیں وہ سائیڈ میں ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف کو سامنے لایا گیا ہے. لیکن شہباز شریف بھی سمجھ کر پتے کھیل رہے ہیں. اقتدار کے لیے سب سے پہلا نام ان کا، لیکن جنگ کے میدان میں سب سے پہلے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ. تو جے یو آئی فضل الرحمان کو بہت بڑی سنجیدہ انداز میں سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، پھر یقینی طور پر ان کو ریئیکشن کرنا بھی چاہیے. وہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن تمام حالات کو سامنے رکھ کر نیک خواہشوں کے ساتھ کہ ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے ہوں. حکمران بھی ہوش کے ناخن لیں، جذبات سے ہٹ کر فیصلے کریں، اور جو سیاستدان ہیں خاص طور پہ اب جو امتحان میں آ چکی ہے اور میدان میں آ چکی ہے جے یو آئی فضل الرحمان، وہ بھی فہمیدہ اور عقل مند فیصلے کریں گے. یقینی طور پر سب کے سیاست کا مقصد اور محور ملک اور قوم ہے، تو پھر اپنی جذبات سے ہٹ کر ہوش عقل ملکی اور قومی مفادات کے تحت ہی ایکشنز میں ہوں اور ریئیکشن پہ. اپنے میزبان سلطان کو دیجیے اجازت. سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد.